السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم تفسیر کے سبق میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا سے پڑھنے لگے ہیں، توجہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ملتے ہیں وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطان کے پاس، قالوا وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَکُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ سوائے اس کے نہیں کہ ہم مذاق کرتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ اور بڑھاتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون اندھے ہو رہے ہیں۔ اولئک الذین یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ جنہوں نے مول لی گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم تو نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین اور نہ یہ ٹھیک طریقے پر چلے، وما کانوا مہتدین اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت ایمان والوں کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ ایمان والے اندر اور باہر سے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن جو منافقین ہوتے ہیں وہ ظاہر سے کچھ ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ ہوتے ہیں۔ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ بظاہر ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو مال غنیمت وغیرہ ان کو ملتا ہے اس میں سے ہم بھی لے لیں، اور لیکن جب اپنے ساتھیوں اور شیطانوں کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں سے محض مذاق کرتے ہیں، در حقیقت ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی اس اہم کانہ بات کا جواب دیتے ہیں کہ در حقیقت یہ منافقین شعور نہیں رکھتے، یہ دو رخی باتیں کر کے مسلمانوں سے استہزاء کرتے ہیں اور ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ خود بیوقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف ڈھیل دے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے کر خود ان کے ساتھ استہزاء کا سامان کر رہا ہے۔ جب وہ اپنی شرارت اور کفر میں خوب کامل ہو جائیں گے نا، اور جرم سنگین ہو جائے گا، تو پھر دفعتاً اللہ کا عذاب ان پر آئے گا، اور اس وقت ان کو کوئی بچانے والا ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو استہزاء فرمایا۔ اس کے بعد بتایا کہ منافقین کو تو تجارت کا سلیقہ بھی نہ آیا، ہدایت جیسی اچھی چیز کو چھوڑ کر انہوں نے گمراہی جیسی بری چیز خرید لی۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثلہم ان کی مثال، کمثل الذی استوقد جیسے مثال وہ جس نے آگ بھڑکائی، نارن آگ، فلما پھر جب اضاءت ما حولہ روشن کر دیا، ما حولہ اس کا ارد گرد، ذہب اللہ چھین لی اللہ نے، بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات لا یبصرون اندھیرے میں وہ نہیں دیکھتے، صم بکم عمی بہرے گونگے اندھے، فہم لا یرجعون سو وہ نہیں لوٹیں گے، او کصیب من السماء یا جیسے بارش آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی کی چمک ہے، یجعلون اصابعہم وہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کان میں، من الصواعق بجلی کے سبب، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہیں،
کلما جب بھی اضاء لہم وہ چمکی ان پر مشو چل پڑے فیہ اس میں وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا ہوا علیہم ان پر قاموا وہ کھڑے ہوئے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ چھین لیتا ان کی سنوائی وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں منافقین کی دو قسمیں اور ان کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم کے منافقین کی حالت یہ ہے، اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے سخت اندھیری رات میں کہیں آگ جلائی ہو اور آگ کی روشنی سے ارد گرد کی تمام چیزیں روشن ہو گئی ہوں اور وہ اس قابل ہو گیا ہو کہ ارد گرد میں نفع نقصان کی چیزوں میں فرق کر سکے، مگر اچانک اس کی آنکھ کی روشنی اللہ تعالیٰ نے چھین لی، اب اسے دکھائی کچھ نہیں دیتا اور وہ روشنی کے باوجود اندھیروں کی طرح اندھوں کی طرح اندھیرے میں بیٹھا ہے، دیکھ بھال بھی نہیں سکتا۔ تو جس طرح یہ شخص روشنی ہونے کے بعد بھی اندھیرے میں رہ گیا، اسی طرح منافقین باوجود نور حق واضح ہونے کے بھی ضلالت اور گمراہی کے اندھیرے میں جا پھنسے۔ گویا کہ یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان کے کان حق بات سننے کے قابل نہیں، زبان حق بات کہنے کے لائق نہیں، آنکھیں حق دیکھنے کے کام نہیں کر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہدایت کی مشعل جلائی گئی ہے، لیکن ان کو ہدایت کیسے نصیب ہو؟ دوسری قسم کے منافقین جو دل کے کچے تھے، کبھی اسلام کی خوبی دیکھ کر ادھر میلان ہو جاتا، کبھی دوسری طرف میلان کر جاتے۔ بہرحال ایسے منافقین کے متعلق فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے تو مسلط دھار بارش ہو رہی ہے، سخت اندھیری رات ہے، بادل کی آواز بھی ہے، بجلی کی چمک بھی ہے، جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب کہ کہیں موت واقع نہ ہو جائے انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس نے لے لی، اور جب بجلی چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں مثال سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح لوگ اندھیری طوفانی بارش میں کبھی چلنے سے رک جاتے ہیں، کبھی موقع پا کر آگے چلنے لگتے ہیں، تو اسی طرح تردد میں پڑے ہوئے یہ منافقین ہیں، اسلام کا غلبہ دیکھتے ہیں تو ادھر جا پڑتے ہیں، اور خود غرضی کی ظلمت دیکھتے ہیں تو حق سے پھر جاتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے بعض وہ بے نصیب منافق ہوں گے، ان کا نور بالکل بجھ جائے گا اور یہ پورے منافق ہوں گے۔ بہرحال مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہماری حالت تو کسی درجے میں منافقین سے مشابہت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالی ہمیں کامل سچا مسلمان بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔